خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ گروپ کو لاک کیا گیا ہے، ایڈمنڈ موڈ پر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خدا کی بستی گروپ میں گزشتہ روز ایک سوال رکھا گیا ایک بھائی کی جانب سے کہ کیا عورت بپتسمہ دے سکتی ہے، کیا عورت جنازہ پڑھا سکتی ہے، کیا عورت نکاح کروا سکتی ہے یا پڑھا سکتی ہے، اور کئی دوسرے کام کر سکتی ہے۔ تو اس کے رد عمل میں نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا، روحانی طور پر چیزوں کو بیان کیا۔ سسٹر ارم نے بھی اس پر بیان کیا، اور آکاش صاحب نے بھی بھرپور طریقے سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ ریاض صاحب نے بھی چند ایک دو باتیں اس حوالے سے کہیں، تو میں چند آڈیوز ان کی لگا دیتا ہوں۔ بہت ساری لگاؤں گا تو ایک لمبی لسٹ آ جائے گی سامنے، تو بہتر یہ ہے کہ چند ایک آڈیو میں لگا دیتا ہوں۔ سر جی، اس بات پر ذرا بات کریں کہ عورت پاسٹر ہو سکتی ہے یا مبشر یا نہیں؟ ہو سکتی ہے سر، کریں آپ بات۔ جی، پاسٹرز بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسے چرچ میں پاسٹر بن سکتی ہیں وہ جہاں صرف مرد ہی مرد ہوں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ نکاح بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسٹلی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی نکاح پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جنازہ جو ہے وہ بھی موسٹلی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، ہندوؤں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی مرتا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، تو وہ اپنے باپ کی چتا جلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جب فیونرل ہوتا ہے تو چرچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگر گھر سے باہر بھی ہوتا ہے، یہاں پر ہی ہوتا ہے سب، تو وہ میل پاسٹرز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے، گھروں سے بہت دور ہوتا ہے سب، چرچ میں ہی ہوتا ہے تو وہ پاسٹر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ذرا بتا دیں۔ جی محترمہ، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ یہ جس تحریر پہ آپ نے ٹیگ کیا ہے، یہ تعلیم جو ہے یہ بکواس کی تعلیم ہے، بکواس کی۔ یہ تعلیم نہ سننے میں اچھی لگتی ہے، نہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ ایسی تعلیم وہ لوگ دیتے ہیں، میں ان پنجابی چ اگے گل کراں گا، جڑے گھر جوائی ہوندے نے، یا وہ مرد جن کو عورتیں بیاہ کر لاتی ہیں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کی جوتی کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ عورت ہم پر حاکم ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں مرد کہنا بھی ان کو جو ہے نا وہ مردوں کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بکواس کی تعلیم ہے، نہ یہ شریعت اجازت دے رہی ہے، نہ نیا عہد دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بکواس ہے ساری۔ بہن، مرد اور عورت ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہوہ کو دونوں کی قدر ہے اور دونوں کی ہمیشہ کی زندگی کا ریوارڈ ہے، اس لحاظ سے ایک جیسی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سردار جو ہے وہ مرد ہے اور سردار نہیں، فیصلہ مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کی نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں۔
ٹھیک ہے, عورت بھی اور مرد بھی, کیونکہ ریوارڈ ان کو ایک جیسا ملے گا. خدا آپ کو برکت دے. یہاں پر آڈیوز لگائی گئی ہیں ریاض صاحب کی, پولوس صاحب کی, آکاش صاحب کی, اور ایک بھائی ہیں خان نام لکھا ہوا ہے ان کا, پتہ نہیں ان کا صحیح نام کیا ہے, خان لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا. اس سے پہلے پولوس صاحب اور ایک اور بھائی ہیں, ان کی آڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کر سکتی ہیں خدمت عورت پاسبانی پاسٹر کی. اگر آپ ان آڈیوز کو غور سے سنیں تو اس میں آپ کو 3 طرح کے خیالات نظر آئیں گے ملے جلے. پہلے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا گیا کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی, بلکہ کہا گیا کہ بن سکتی ہے لیکن ایک خاص دائرہ کار میں رہ کر جو ہے وہ کام کرے گی. ایک ویو ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں لیکن وہ پاسٹر نہیں ہو سکتی یا پاسبان نہیں ہو سکتی. ایک تھاٹ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پاسٹر تو کیا سب کچھ کر سکتی ہے. پھر ایک نے بھی اس سے ایگری کیا. تو جب آپ ان آڈیوز کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر ایک اور تھاٹ ہے جس کے اندر اس سے تمام خیال کو جو ہے وہ انتہائی گھنونا عمل قرار دیا گیا. کسے؟ کہ اس سوچ کو کہ عورت پاسٹر پاسبانی حکمرانی کر سکتی ہے. تو یہاں جو ہے میں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط کہوں گا یا درست کہوں گا. جب ہم اس طرح کے بیانات کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھاٹس ہیں, یہ سوچ ہے, یہ سمجھ ہے, یہ خیالات ہیں, اور بائبل کو لے کر جو ہے ان چیزوں کو ہر کوئی اپنے طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو یہاں پر آج میں کیٹیگوریکلی جو ہے اس طرح کے لوگوں کو بیان کروں گا کہ بیسکلی یہ کس کیٹیگری کے اندر شمار کیے جاتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے کون سی ایسی چیزیں ہمیں ان کی باتوں میں یا ان کی آڈیوز میں یا جو کچھ بھی یہ کہیں بھی بیان کرے تو ہمیں فوراً معلوم ہو کہ یہ کس کیٹیگریز کے ہیں, اور ان کا شمار جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے طریقے سے کن میں شمار کیا جاتا ہے یا ان کی کس طرح سے گروہ بندی کی جاتی ہے, اور ان میں ہمیں کامن چیزیں کیا ملیں گی. یعنی یہاں پر 3-4 بھائیوں کی بات نہیں ہے, یہ گروہ وائز پارٹیشن جب ہم کرتے ہیں, بہت سارے گروہ ہیں, ان میں سے میں 2 گروہوں کی بات کروں گا, اور جن میں یہ چیزیں آپ کو اب کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ملیں گی, اور ان میں وہ ان چیزوں کا وہ تمام نکات نظر آئیں گے جو میں آج بیان کروں گا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی مرد اور عورت کو لے کر جو ہے بات چیت کی جاتی ہے, جنسی اعتبار سے ان کا تعین سامنے کیا جاتا ہے اور جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں بہت سی کیٹیگریز نظر آتی ہیں. اگر ہم ان کیٹیگریز کو نہیں جانتے تو ہم کبھی بھی اس بات کو جان نہیں پائیں گے کہ یہ جو شخص میرے سامنے مرد اور عورت پر بات کر رہا ہے وہ کس کیٹیگری سے ہے. آج سب سے پہلے میں ان بھائیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا. شکریہ آپ کا. بہت سالوں پہلے اس پر بیان دیا تھا, لیکن آج آپ لوگوں کی وجہ سے تھوڑا ریفریش بھی میں بھی ہو جاؤں گا. کئی چیزیں ہماری کتابوں کے اندر
जो है वो महफूज हो जाती हैं, फिर गर्द के नीचे चली जाती हैं, लेकिन वक़्त के साथ फिर कोई ऐसा मौका आता है तो फिर वो याद भी आ जाती हैं। जब भी मर्द और औरत को लेकर बात की जाती है तो उसके अंदर जो है हमें दो बुनियादी जो है वो कैटेगरीज नज़र आती हैं। बुनियादी तौर पर दो हैं, फिर आगे इसकी बहुत सी ऐसी शाखें हैं जिन पर अभी बात करना मुमकिन नहीं है। सबसे पहले वो लोग जो कि फीमेल को जो है वो मेल पर्सन पर या मर्द को जो है मगलूब और औरत को जो है वो गालिब करार देते हैं कि जो औरत है वो मर्द से बालातर है, फीमेल जो है वो मेल पर जो है वो गलबा रखती है या वो इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं या मुनासिब जानते हैं। तो एक कैटेगरी ये है, और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि मेल पर्सन को, मर्द को जो है वो औरत पर फौकियत देते हैं और औरत को जो है वो मगलूब रखते हैं और मर्दों को जो है या मर्द ज़ात को जो है जेंडर वाइज जो है वो मेल को गालिब जो है वो करार देते हैं, किस पर? औरत पर, फीमेल पर। तो ये दो तरह के बुनियादी तौर पर लोग जो हैं वो आज आपको नज़र आते हैं। इनमें वो लोग जो फीमेल को मर्द पर फौकियत देते हैं वो बेसिकली जो है उन्हें मैट्रियार्की कहा जाता है, जबकि वो जो मर्द को औरत पर फौकियत देते हैं इन्हें पैट्रियार्की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये दो गिरोह हैं, मैट्रियार्की और पैट्रियार्की। जबकि एक तीसरा गिरोह भी है जो हमें नज़र आता है, वो मर्द और औरत को बराबर जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, मेल और फीमेल जो हैं ये इक्वल हैं, इनमें कोई भी किसी पर फौकियत नहीं रखता, यानी तराजू के दो पलड़ों की तरह जो है ये बिल्कुल जो है इक्वल हैं, बराबर हैं। इस कैटेगरी के लोगों को जो है कहा जाता है एग्लिटेरियन। तो ये एग्लिटेरियन जो ग्रुप है, ये जो गिरोह है, ये जो कैटेगरी है, ये मानती है कि मेल और फीमेल जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी है और आज बुनियादी तौर पर मैं इस पर ही बात करूंगा, जिस कैटेगरी का मैं अब बताने लगा हूं, और फिर मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों को लेकर या बिलमुकाबल जो है रख कर जो है दो कैटेगरीज को आपस में, तो फिर उस पर बयान करूंगा। जो अभी तक बातचीत हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पर इनफरादी तौर पर नहीं मैं बयान कर रहा, किसी को टारगेट नहीं है, ठीक है। तो एक और कैटेगरी है, एक और गिरोह है, एक और दायराकार के लोग हैं जो इसमें शुमार होते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंटेरियन। कॉम्प्लीमेंटेरियन वो होते हैं जो कि ये कहते हैं कि मेल और फीमेल ये दो अलग जो जेंडर्स हैं, इनका अलग अलग रोल है, यानी ये ना तो किसी को गलबा देते हैं किसी पर और ना ही बराबर जानते हैं, बल्कि
یہ دونوں کو الگ الگ طور پر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر جو ہے اپنے کرداروں کو ادا کرتے ہیں. دو کردار ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کام کرتے ہیں. یہ کمپلیمنٹیرین ہیں. جب بھی آپ اس طرح کے لوگوں کے تھاٹ کو دیکھیں جو اس طرح کے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اور آج میں ان پر بات کروں گا اور بالمقابل ایگلیٹیرین پر. ایگلیٹیرین کون سے ہیں؟ جو میل اور فیمیل کو ایکول دیکھتے ہیں. پھر میں آگے مزید ان پر بیان کروں گا. یعنی کمپلیمنٹیرین اور ایگلیٹیرین پر. تو یہاں پر جو ہے کمپلیمنٹیرین جو لوگ ہیں، اس تھاٹ کے جو لوگ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ پہلا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت پر ہے. اور وہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو نہ سکھائے اور نہ اس پر حکم چلائے، ٹھیک ہے، بلکہ خاموش تابعداری سے جو ہے وہ سیکھے. تو اس طرح اس آیت کی بنیاد پر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ بیسیکلی کمپلیمنٹیرین ہیں. جبکہ ایگلیٹیرین کے جو گروہ کے لوگ ہیں، اس کیٹیگری کو جو لوگ ہیں، وہ ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ گلاطیوں کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 28ویں آیت ہے، جس میں لکھا ہے نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمپلیمنٹیرین کی بنیاد کیا ہے اور ایگلیٹیرین جو کیٹیگری ہے ان لوگوں کی بنیاد کیا ہے. یہ 2 جو گروہ ہیں ان کی بنیاد بیسیکلی بائبل میں سے کیا ہے. پہلا تموتھیوس 2 باب 12ویں آیت اور گلاطیوں 3 باب اور اس کی 28ویں آیت. تو یہاں پر کمپلیمنٹیرین جو ہیں اور ایگلیٹیرین جو گروہ کے لوگ ہیں اس کیٹیگری کے اندر جو آتے ہیں، ان میں 3 چیزیں بڑی کامن ہو. وہ کون سی ہیں؟ یہ دونوں ہی جو گروہ ہیں، کمپلیمنٹیرین اور ایگلیٹیرین، ان میں جو مشترکہ چیز ہے جو یہ دونوں ہی مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جینڈر جو ہے یا مرد عورت جو ہے وہ اس بات میں ایکول ہیں کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں. پیدائش 1 باب 27ویں آیت. ایگلیٹیرین بھی یہی مانتے ہیں کہ دونوں ہی مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے اندر جو ہے روحانی اعتبار سے جو ہے وہ ایکول جو ہے ویلیو رکھتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں. اور اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کہ یہ دونوں گروہ کے کو جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ الگ کرتی ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ 2 گروہ ہیں وہ 2 ہیں اور الگ الگ ہیں، اور کہاں ان میں فرق آتا ہے. ہمیشہ جو کمپلیمنٹیرین جو گروہ کے لوگ ہیں، اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، کمپلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ یہی مانتے ہیں کہ ہمیشہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ مردوں کے پاس ہے، فیمیل کے پاس نہیں ہے.
اور یہ اکثر آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہوگا، ان سے بات بھی کی ہوگی. تو یہ کمپلیمنٹیرین کیٹیگری کے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ رہنما جو ہے، پاسبان جو ہے، وہ صرف مرد ہو سکتا ہے یا مردوں کے پاس ہی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے. جبکہ جو ایگلیٹیرین کیٹیگری ہے وہ یہ مانتی ہے کہ مرد اور عورت، میل اور فیمیل، مینس اینڈ وومینس، یہ دونوں ہی لیڈر، رہنما، پاسبان ہو سکتے ہیں. تو لیڈرشپ کو لے کر جو ہے، رہنمائی کو لے کر جو ہے، پاسبانی کو لے کر جو ہے، کمپلیمنٹیرین میں اور ایگلیٹیرین میں، ایگلیٹیرینس جو ہیں ان میں ہمیں یہ بنیادی فرق نظر آتا ہے لیڈرشپ کو لے کر کہ کمپلیمنٹیرین جو ہیں وہ صرف مردوں کو پاسبان ٹھہراتی ہیں کہ وہی ہو سکتے ہیں، جبکہ ایگلیٹیرین جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ہی رہنما اور پاسبان ہو سکتے ہیں. کمپلیمنٹیرین جو یہ مانتے ہیں کہ مردوں کے پاس حکمرانی ہے، پاسبانی ہے، رہنمائی ہے، لیڈرشپ ہے، صرف مردوں کے پاس، ان میں آپ کو ثقافت کا عنصر جو ہے وہ نظر آئے گا، یا کلچر جو ہے وہ زیادہ ان کی باتوں سے جو ہے وہ اس کا تاثر زیادہ آئے گا. ان کی باتوں میں کلچر کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو زیادہ نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے گا. کن میں؟ کمپلیمنٹیرین. اور عموماً ثقافت کی اگر میں بات کر رہا ہوں یا کلچر کی بات کر رہا ہوں، ان کی باتوں میں کلچر پر زیادہ زور ہوتا ہے. وہ مذہبی بھی طور پر اگر بات کریں مردوں کی لیڈرشپ کو لے کر، تو اس میں بھی آپ کو ثقافت کا عنصر زیادہ نظر آئے گا. کن میں؟ کمپلیمنٹیرینس میں. اور ان میں وہ زیادہ جو زور ہوتا ہے ثقافت یا کلچر کے عنصر میں، وہ آپ کو پریکٹسز نظر آتی ہیں کہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، ان میں ہمیں کیا چیز ایک تسلسل میں نظر آ رہی ہے، یا طرز عمل کیا رہا ہے. اور پھر سوسائٹی کا جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کا جو روایات ہیں یا ان کا جو دستور ہے، وہ ان کی باتوں میں بہت زیادہ نظر آئے گا کہ جو بھی ان کی پریکٹس ان کے ملک میں، ان کے کلچر میں ہے، ان کی ثقافت میں ہے، جو بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ اس پر زیادہ زور دیں گے. اور پھر تاریخ جو ہے ان کی بہت زیادہ وسیع نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پریکٹسز اور سوسائٹیز کو لے کر جو ہے اسی کی کو ایک تاریخی طور پر جو ہے یا تاریخی رنگ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کون؟ کمپلیمنٹیرین، جو مردوں کو لیڈرشپ دینے پر جو ہے وہ ایگری ہوتی ہے، یا کہتے ہیں کہ صرف مرد ہی حکمرانی کا عہدہ پا سکتے ہیں، پاسبانی کا یا لیڈرشپ کا، رہنما کا.